یہ اس پیغمبر کی ٹریجک سٹوری ہے کہ جس کے نام پہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا شرک ہوا ہے۔ جب قوم نے دلیل مانگی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیا۔ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا۔ سنو لوگ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں نہ کہ اللہ کا بیٹا۔ پروردگار نے مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے والا سب سے بڑا گناہگار ہے۔ لوگو، ڈرو مت۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم اپنا سارا مال بیچ کر پیسہ غربا میں بانٹ دو، اور ایسے بٹوے لو جو پرانے نہیں ہوتے، اور تم اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہاں چور چوری نہیں کر سکتا، نہ ہی کیڑا خراب کرے گا۔ جہاں تمہارا مال ہے وہیں تمہارا دل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز بروز فریسیوں اور فقہا کے خلاف بولتے رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ شریعت کی تعلیم تو دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ گناہ کرنے کے لیے آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن افسوس اس پر جس کی وجہ سے آئیں۔ کسی کو گناہ کی طرف مائل کرنے والے کے لیے اچھا ہوتا کہ اس کے گلے میں بھاری پتھر باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا تاکہ وہ ڈوب جاتا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے اب سے کہنے لگا، آپ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں۔ اسی لمحہ اس کے پاؤں بے قرار ہوئے، کوئی مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے غرق ہونے سے بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے کیا کہا ہے کہ پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ پست کا دوست نے کہا، میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، پس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے اب کو اس مقام و مرتبہ پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اللہ کی بادشاہی کو بچوں کی طرح قبول نہیں کرتا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان بچوں کو قبول کرنے والا گویا مجھے قبول کرتا ہے۔ مجھے قبول کرنا میرے بھیجنے والے کو قبول کرنا ہے۔ تم میں جو سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ ایک شخص یروشلم سحریہ کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکو نے اسے گھیر لیا، اسے مار مار کر ادما کر دیا اور چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا ہوا کہ ایک یہودی امام کا اس راستے سے گزر ہوا، اور جب اس نے اس زخمی شخص کو دیکھا تو وہ دوسری راہ سے چل دیا۔ اسی طرح ایک اور مذہبی شخص کا ادھر سے گزر ہوا، اور زخمی کے پاس جا کر اس نے بھی اسے دیکھا اور اپنی راہ لی۔ لیکن جب ایک حقیر سامری کا زخمی شخص کے پاس سے گزر ہوا تو اس شخص کو دیکھ کر اسے بہت ترس آئی۔ سامری نے اس شخص کے زخموں پر مرہم لگائی اور پٹی باندھی اور اپنی سواری پر بٹھا کر شفا خانہ لے گیا۔
अगले दिन वो फिर गया और तबीब को उसका खर्च अदा किया और कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो जो भी उस पर खर्चा होगा मैं अदा करूंगा। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मुशाहिदात के मुताबिक मोजिज़े अता फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी के परिंदे की शक्ल बनाते फिर उसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से सचमुच कर परिंदा बन जाता था, और पैदाइशी अंधे को और बरस की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा कर देते। याद रखें, अल्लाह लफ्जों को नहीं, नीयत को देखता है। वीडियो देखने का शुक्रिया, और आखिर में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।